الحمد لله الذي لا مثل له ولا مثال له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahnavavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karmamahe Tejasvanavadidavastu ma viddishavahe. Pyaro naam parjamajahi eva brahma duvisho jahi tuvam turyatarushataha. Brahma duvisho Om Purnamidaha Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnassa Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. حضرات محترم، تعمیر مسجد کے تعلق سے آپ کا یہ پروگرام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو زمین ہے، اس پوری زمین پر سب سے مبارک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، بخاری کی روایت ہے: ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد پاک اور پوتر جگہ ہے. مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. چونکہ مسلمان 24 گھنٹے میں 5 وقت مسجد میں جا کر سجدہ کرتا ہے، پیشانی جھکاتا ہے، اسی لیے اس کو مسجد بولتے. بھلے ہی دنیا والے ہمارے مساجد کو طرح طرح کی سازش کا شکار بناتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ایک دیوکی نندن ٹھاکر جی نے یوں کہا کہ کب شری کرشن جی کی جنم بھومی پر سے مسجد اور عیدگاہ لوگ یہاں سے ہٹائیں گے. یعنی وہاں پر جو مسجد ہے متھرا میں، وہاں شری کرشن جی پیدا ہوئے، تو اب تو ہمارے اس دیش میں
یہ ایک عام ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھگوان پیدا ہوئے وہاں کسی نہ کسی شکل میں جو پرانی مسجد ہے ہماری وہاں کسی نہ کسی بھگوان کو جنم دے دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی پرماتما کی پیدائش کی جگہ بتائی جاتی۔ کتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح کی سازشیں رچتے۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر مانو جانتا ہے، ہندو اور مسلمان جانتا ہے کہ پرماتما کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ پرماتما پیدا نہیں ہوتا اور دوسری طرف یوں کہتے ہیں کہ متھرا میں کرشن جی پیدا ہو گئے۔ وضاحت کے ساتھ شلوک موجود ہے جس کے اندر کہا گیا نتسچ کسچت پترسٹی لکے نچستا نوچتسیہ لنگم سکار نام کرنا دیپادیپو نچاسیہ کسچت جنیتا نچادیوا۔ اپنشد کا ایک منتر ہے، تیسرے درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر جب یہ بات کہی گئی کہ جو پرماتما ہوتا ہے وہ جنم نہیں لیتا تو اس عقیدے کو ماننا چاہیے۔ پھر یہ کون سی بات کہ بابری مسجد کے نیچے، بابری مسجد رام جنم بھومی پر اس کو توڑ کر شری رام چندر جی کی پیدائش کی جگہ پر اس مندر کو، اس ڈھانچے کو توڑ کر مسجد بنائی گئی اور وہاں متھرا میں اب کرشن جی کے پیدا ہونے کی جگہ ثابت کی جا رہی ہے۔ اب وہاں جو مسجد ہے، جو عیدگاہ ہے، کئی ایکڑ میں ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے عیدگاہ بھی ختم کرو، وہاں سے مسجد بھی ختم کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، سازشیں رچنے والوں، جوڈیشری تمہاری ہے، تمہارے اشاروں پر کام ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں، سب جانتا ہے کہ بابری مسجد کا اسٹیٹ مین رنجن گگوئی، چیف جسٹس آف انڈیا، he was chief justice on India, he has given a judgment on بابری مسجد۔ بابری مسجد کے اوپر ان کا فیصلہ آیا، رام مندر کا کہ حق میں فیصلہ ہو گیا۔ زمین پر اپنی طاقت کی وجہ سے اگر کوئی کسی مسجد کو توڑ کر شہید کر کے وہاں پر کوئی مندر بناتا ہے، بنا لو، لیکن قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی، when world will be finished، جب دنیا ختم ہوگی، when the all world will destroy، جب دنیا پوری، اس دنیا کا سروناش ہوگا، اس وقت بڑے ہی عالی شان مندر بنا لو، لیکن اللہ اس زمین کو تم نہیں بدل سکتے۔ وہ زمین اللہ کی نظر میں گواہی دے گی کہ اللہ میں مسجد ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ کائنات، اس دنیا کی یہ زمین روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گی یہ زمین، لیکن جہاں مسجد ہوگی اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے پر اٹھا کر جنت میں اس کو بسائے۔ کوئی کسی اور جگہ کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن جہاں مسجد قائم ہے، اگر وہ مسجد مخدوش ہو گئی یا کسی نے اپنی طاقت کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا، بلڈوزر چلا دیا، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں قیامت کے دن وہ مسجد کی شکل میں وہ زمین وہاں پر پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے، ان لوگوں کی۔ ہم لوگوں کا کیا رد عمل ہے، ہم لوگوں کا کیا عمل بنتا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن میں کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، دھارمک جگہ ہے، یہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری فرماتا ہے۔ یہی مسجد ہے آپ کی، اس مسجد کو اگر آپ نے آباد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہ خود مسجد آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آپ نے اس مسجد کو عالی شان تو بنا دیا ہے،
लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, चारों तरफ से एसी भी आपने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन नमाजी कोई नहीं है। हमारा जवान देखो तो सोशल मीडिया पे ग्रुप बंदी करने में लगा हुआ है, समाज की बहू बेटियों के पीछे भागते। मैं उत्तर दिनाजपुर वालों से मशवरे के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। आपके जलसे की में एक इस्लाह की बड़ी सख्त जरूरत है। वो ये कि जो एक तरफ मर्द हजरात, एक तरफ समाज की बहू बेटियां बैठती हैं, ख्वातीन, इनके लिए सेपरेशन कीजिए आप। तकरीबन 70% लड़के वो होते हैं जो समाज की बहू बेटियों को ताकते रहते हैं। जब यहां पर कुरान की बात होगी, जब यहां पर हदीस की बात होगी और उधर से खबीस शैतान अपनी नापाक निगाहें सेकता रहेगा, तो फिर इस जलसे से बरकत चली जाएगी। इसीलिए एक मशवरा, कहीं ये निजाम नहीं है, सिर्फ आपके दिनाजपुर में है और कुछ उस एरिया में, ये मालदा और इस एरिया के अंदर है। उनको भी हक है दीन की बात सुनने का जितना आपको है, लेकिन ठीक है, या तो उनके लिए प्रोजेक्टर का इंतजाम कर दीजिए या इसको ब्लॉक कर दीजिए, इस पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दीजिए, वो महफूज होकर आराम से वो देखेंगी, देख सकती। बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना व्हाट इज नीड टू इंस्टॉल द प्रोजेक्टर, क्या जरूरत है प्रोजेक्टर लगा कर देखने की, शरीयत में जायज नहीं है, क्यों वीडियो देखेंगी। मैं एक बात बता दूं आज आप लोगों को, वजाहत के साथ मना नहीं है, इजीली अगर लगा सकते हैं। उलमा इकराम में दो जमात वीडियो के जरिए मैसेज दे भी सकते और वीडियोस के जरिए से गलतफहमियों का इजारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम जब समाज के बहू बेटियां, या तो ऐसा निजाम बने उनका दिन में रखें आप, अगर नहीं रखते दिन में कि नहीं, दिन में अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, दिन से उलमा किराम की एक बड़ी तादाद फिर बुलानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, रात में आए वो। हम इस्लाह की गर्ज से जलसा करते हैं, लेकिन अगर जलसे के पिंडाल से या जलसे के दिन में अगर इस तरह की गलत हरकतें हो जाए तो यकीनन उस वो जलसा आपके लिए निजात का जरिया नहीं बल्कि वो बाल जान आपके लिए बन सकता। इसलिए मेरी एक राय है, मेरा एक मशवरा आप हजरात से है कि जहां पर भी दिनाजपुर में जलसा, उत्तर दिनाजपुर माशाअल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ आप लोग करते हैं और बहुत शौक के साथ सुनते हैं, दूर से लोग आते हैं इस इलाके में प्रोग्राम को सुनने के लिए, बहू बेटियां भी आती है सुनने के लिए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एरिया को ब्लॉक कर देना है, एक प्रोजेक्टर लगा दीजिए, कैमरा वाला रहेगा, सब कुछ वो देखकर नजरों के अपनी नजरों में देख करके वो समाअत कर सकते, आवाज पहुंचती रहेगी, ताकि वो जो कुछ लड़के आते हैं अय्याशी अपने आंखों को सेकने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए, ताकि वो फितना बंद हो सके। बारिश नहीं आ रही, अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही, बरसात होंगी तो आप अल्लाह से, तो लोग इस वक्त हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बारिश दे दे, परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की खेत खलियान में जरूरत है। तो बहरे कैफ इस तरह का जो प्रोग्राम होता है मुनज़्ज़म हो, कमी हमारे अंदर है मेरे भाइयों, हम पहले गलत कदम उठाते हैं, बाद में अफसोस करते हैं, सर पर हाथ देकर मारते हैं कि क्या हो गया। एक वाकया अभी भिवंडी का, 17-17, 18-18 बच्चियां ऐसी है जो मुर्तद हो जाती, लड़कियां अगयार के साथ भागकर शादी कर लेती, किनके साथ, गैरों के साथ। ताज्जुब करते हैं हम, हमारे जिम्मेदार लोग, कि हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, दूसरों के साथ भाग रही, जिम्मेदार हम हैं। हमारे मस्जिदों के ताल्लुक से साजिशें रची जा रही हैं, जिम्मेदार हम हैं। बाबरी मस्जिद हमारी बदल दी गई, लूट ली वहां की जमीन, वहां के गुंडों ने, वहां के डाकुओं ने, जिम्मेदार हम हैं। वहां के लोगों ने बाबरी मस्जिद से मोहब्बत नहीं दिखाई,
اب بنارس کے اندر گیان واپی مسجد کا نمبر ہے، کچھ دنوں کے بعد متھرا کی مسجد کا نمبر ہوگا، کچھ دنوں کے بعد بھوپال کے تاج المساجد کا نمبر ہوگا، کچھ دن کے بعد جناب چلتے چلاتے کیپٹل آف انڈیا دلی پہنچیں گے، فتح پوری مسجد کا نمبر آئے گا، اور کچھ دنوں کے بعد دلی جامع مسجد کا نمبر آئے گا۔ تاج محل کو تو تیجو محل بنا دیا گیا۔ سازشیں رچنے والے تم غلط ہو، تم اپنے شاستر کی روشنی میں، اتھرو وید کے اندر کہا گیا ایوا برہما دویشو جہی، جہی کا مطلب مار دو، کاٹ دو، گردن سر سے جدا کر، گردن سر گردن سے جدا کر دو، جسم سے الگ کر دو۔ ایوا برہما دویشو، دویش مطلب نفرت۔ اگر کوئی شاستر سے نفرت کرتا ہے، نہیں مانتا، شاستر کہتا ہے کہ یہ عقیدہ بند کرو کہ پرماتما پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارا خدا پیدا نہیں ہوتا، اللہ پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد، ویسے ہی پرم آتما پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہے وہ، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایلیگیشن لگا کر کے ہمارا فنا ایشور وہاں پیدا ہوا، فنا ایشور وہاں پیدا ہوا، اسی لیے اس مسجد کو توڑ دو، اس مسجد کو ہٹا دو۔ پرماتما ہے پورا ورلڈ نہیں، پورا برہمانڈ، 7-8 ہمارا گیلیکسی سسٹم اس کی ہتھیلی میں ہے، تو کیوں خواہ ایک زمین پر، ایک جگہ پر، ایک متھرا کی بات کرتے ہیں، یا ایک بابری مسجد کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پرماتما پیدا ہوا۔ اب اگر کوئی مسلمان یوں کہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی دیناجپور میں فلاں جگہ پیدا ہوا ہے، تو سب سے پہلے لوگ کہیں گے کہ اللہ پیدا ہوتا، اللہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ یہاں پیدا ہوا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ اصل سے مسجد سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں کو ہمارے مساجد کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے رگوں کے اندر آج کل خون نہیں بلکہ پانی بھر گیا ہے۔ کوئی بھی انلیگل کام ہوتا ہے، کوئی بھی ہمارے اس دیش کے اندر میں غیر قانونی کام آپ کے لیے کیا جاتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، نہیں میاں کشن گنج والے دیکھیں، نہیں میاں مولانا عبداللہ پر ظلم ہوا، مولانا عبداللہ سمجھیں، نہیں میاں ہم کیوں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، اور آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی مدد ایسے کی جاتی ہے، اگر وہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو روکیں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کرنے والے ظالم کی اس طرح سے مدد ہے۔ مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے یوں فرمایا ایک موقع پر کہ مجھے مظلوم پر غصہ، مجھے ظالم پر غصہ نہیں آتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، غصہ مظلوم پر آتا ہے کہ وہ ظلم کیوں برداشت کرتا ہے۔ اور آج ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارا مدرسہ جلایا گیا 114 سال پرانا، ابھی جلایا گیا رام مندر کے موقع، یہ رام نومی کے موقع پر۔ ہم نے بھی ایکسپلین کیا کہیں پر کہ رام نومی تہوار کیا ہے، عید کیا، اس کے تعلق سے بڑی لمبی ایکسپلین ہم نے کی ہے، لیکن کسی بھی مسجد کو یا مندر کو زبردستی توڑنا، اس کو شہید کرنا، اس کی پرمیشن نہیں۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کسی مندر کو جا کر توڑ دے؟ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے بیت المقدس، جب وہاں پر صحابی نے اس کو قبضہ کیا تو وہاں کے کرسچن نے کہا، وہاں کے نصارا نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عمر فاروق کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی عدالت مشہور ہے اور جن کے فیصلے بر وقت ہوتے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں ان کے ہاتھ میں چابی دینا چاہتا ہوں۔
یہ الزام لگانے والوں کہ اسلام کے اندر زبردستی مسجد بنائی جاتی ہے، مندروں کو توڑ کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عمر فاروق گئے چابی لینے کے لیے، وہاں پر ایک صحابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مسجد کو قبضے میں لیے ہوئے، لیکن چابی زبردستی نہیں لیتے۔ ان نصارا نے کہا، وہاں کے کرسچنوں نے کہا کہ ہم چابی عمر فاروق کو دینا چاہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے، آپ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ کے حلیہ کو دیکھ کر اور آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے افعال کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کر خوشی بخوشی بیت المقدس کی چابی پکڑا دی جاتی ہے عمر فاروق کو۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ ہے۔ اسلام کہیں پر بھی کسی کے ساتھ ظلم و زبردستی نہیں کرتا۔ کسی کلیسا، کسی چرچ کو قبضہ کرنے چلے، عمر فاروق نے زبردستی نہیں کیا۔ آپ نے کسی چرچ یا کلیسا کے برآمدے پر نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہوا، عمر فاروق نے کہا کہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے گرجا گھر کے وہاں کے کرسچنوں نے کہا کہ اے عمر فاروق، آپ ہمارے کلیسا میں نماز پڑھیے، آپ ہمارے اس گرجا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھیے۔ عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرے صحابی یوں کہیں گے کہ یہ مسجد ہے، اس کو توڑ کر، اس کو شہید کر کے وہ مسجد بنانے کے در پر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی کسی کی پوتر استھل کو توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ عمر فاروق نے وہاں پر نماز نہیں پڑھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر نماز پڑھوں گا۔ باہر نماز آپ نے ادا کی۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ بدنام کرنے والوں کہ مندریں توڑ کر مسجدیں بنائی گئی، قیامت آنا آسان ہے، لیکن تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد وہاں پر بنائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ مٹانے کی کوشش کرو تم کتابوں سے تاریخ کو کریت کر، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسلام میں کہیں پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی جائے، کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ ہمارے بعض مسلم زمینداروں نے کئی ایکڑ مسجد مندر کے نام پر زمینیں دان کی۔ ابھی جو لال بجکر صاحب کا جو مٹھ ہے گورکھپور میں، 9 ایکڑ زمین کسی آصف الدولہ نام کی کسی بادشاہ اور کسی پیر نے دیا گورکھپور کے اندر، ان کا جو مٹھ بنا ہوا۔ گیتا کنڈ چلے جائیے، مونگیر کے اندر کئی ایکڑ زمین وہاں کے صوفی نے دان کیا ہوا ہے، آج بھی ہے مونگیر کے اندر۔ میں گیا ہوں اس جگہ پر گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہاں پر یہ تاریخ ہماری رہتی ہے۔ تو بہرکہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہمارا برا حال ہوتا۔ تو میں ایک واقعہ بتا رہا تھا آپ کو، چونکہ سب لوگ تو جا چکے ہیں، کل اتنے ہی لوگ تھے، اور پرسوں جلسے میں جہاں دل بھائی بھی تھے، جتنے لوگ آپ ہیں نا ٹوٹل، ہماری مائیں بہنیں لگا کے آپ لوگ بھی، اتنے آدمی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بتائیے، پرسوں کا جو جلسہ تھا پرولیا میں، وہاں پر اتنے لوگ اسٹیج پر تھے۔ اور کل کے بھی جلسے میں، کل میں ادھر اڑیسہ بارڈر دیگھا میں تھا، وہاں پر بھی لوگ 2.25 گھنٹے کا بیان ہوا، اٹھے نہیں، جتنے تھے از اول تاخیر بیٹھے رہے۔ میری عادت ہے، مجمع بڑا ہو چھوٹا ہو، مجھے جو بات کہنی ہے تو کہنی ہے۔ بہت بڑا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ آئے تھے کچھ لوگ، جلدی چلے گئے، کوئی بات نہیں، بس عمل کی توفیق دے۔ ہم سے پہلے بھی جو مفتی صاحب ہیں، اصلاح معاشرہ پہ بڑی کام کی بات کہی انہوں نے، حقوق العباد کے تعلق سے بہت اچھی باتیں کہی۔ کسی کی چیزیں ہم قبضہ ہڑپ لیتے ہیں، کسی کو غیبت کے اوپر بھی بات کی انہوں نے، چغل خوری کے اوپر بات کی۔ اصلاح معاشرہ ضروری ہے، سب باتیں ہونی، تو ان پر عمل ہونا چاہیے۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتے تھے، اس واقعے کو بتا کر کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات پوری کروں۔ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، میں عید کے دن اگلے دن نکلا ہوں، میں آج رات گھر پہنچوں گا، بس یہاں سے پروگرام کر کے 24 کو نکلا ہوں تو آج میں گھر پہنچوں گا۔ دل بھائی صاحب تو آج بھی نہیں پہنچیں گے، وہ پتہ نہیں کب پہنچیں گے، بقرعید میں جائیں گے وہ گھر۔ تو ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا، ایک واقعہ عورتوں کے تعلق سے، ہمارے سماج کی بیٹیوں کے تعلق سے۔ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ بہت چل رہا ہے کہ بھئی 10,000 بچیاں مرتد ہو گئی، مسلم بچیاں مرتد ہو گئی۔
دو وجہ سے بچے آج کل مرتد ہوتی ہیں، اغیار سے شادی کرتی ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ لو میرج یا کورٹ میرج. زبردستی مطلب ماں باپ نے شادی نہیں کرائی یا اندر اندر بات ہو جاتی، لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑے چلے گئے کہاں پہ؟ دیناج پور کے کسی شہر میں وکیل صاحب کے پاس جا کر شادی کر لیتے، کورٹ میرج. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ایک سازش ہے، RSS بجرنگ دل والوں کی. حضرت سازش تو ہے لیکن ان سے بڑے مجرم ہم ہیں. میں جو واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ مولانا یو آر رائٹ، آپ صحیح ہیں. ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، کسی بھی مسلم لڑکی کا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اگر سماج کی کوئی بچی کرتی ہے، مسلم لڑکی اگر کسی غیر مومن لڑکے سے نکاح کرتی ہے، بھلے ہی وہ آسمان پر چڑھ کر وہاں سے مٹی لا کر کیوں نہ دے دے، آسمان میں چڑھ کر چاند پہ چڑھ کر وہاں سے مٹی لا کر دے دے، یا آسمان میں چڑھ کر وہاں سے تارے توڑ کر لا کر دے دے، تب بھی وہ نکاح ان کے لیے جائز نہیں ہے. نکاح ہونے کے بعد اگر بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، تو ان کی اولاد کی بھی اگر اولاد ہو گئی، قیامت تک وہ سلسلہ چلے گا. تو قیامت تک ٹوٹل بچے حرامی نسل کہلائیں گے اور سب کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہوگا، اس عورت کے اوپر ہوگا. آج کل بہت دو وجہ سے شادیاں ہوتی بچوں کی. ایک تو یہ جو بچیاں کالج میں پڑھتی ہماری، کو ایجوکیشن سسٹم جس کو بولتے ہیں، مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن بولتے ہیں اس کو، مخلوط تعلیم. بچے ہماری MBBS کر رہی، بچے ہماری میڈیکل کالج میں پڑھ رہی، بچے ہماری انٹر کر رہی، بچے ہماری MA کر رہی، بچے ہماری گریجویشن کمپلیٹ کر رہی. کہاں؟ فلاں یونیورسٹی میں، فلاں کالج میں، مخلوط تعلیم. تو وہاں پر یہ بچیاں اوپن مائنڈ کی ہوتی کہ مولانا کچھ نہیں ہوتا، ریلیجن ویلیجن، سب کا مقصد تو ایک ہی، اللہ ایک ہی ایشور ہے نا، اسی لیے سب ہمارے نظر میں برابر ہے. ہم فلاں ہمارا بوائے فرینڈ، میں پورا ایکسپلین نہیں کروں گا. ہم اپنے بوائے فرینڈ، یہ ہمارا اچھا کیئرنگ کرتا ہے، کیئرنگ ہے، ڈیئرنگ ہے، فلاں ہے، الٹا ہے، پلٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم اسی سے نکاح کریں گے. لو بھائی نکاح کر لو. تو نکاح نہیں ہو سکتا اسلام کے نظر سے. 100 مرتبہ بیٹھ کر کورٹ میرج کر لے یا کسی عالم دین کو پوری دنیا کے علماء بیٹھ کر سارے قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں، جب تک وہ لڑکا غیر مومن ہے، مسلم بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا. 70 گواہ پیش کر دیں تب بھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ نکاح بہت آسان، لڑکی لڑکا بالغ ہے، چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر چائے کی دکان کے سامنے بولتا ہے محترمہ ہم آپ سے نکاح کرتے، آپ ہم کو قبول کرتے. لڑکی بھی کہتی ہم آپ مجھے قبول ہیں. لڑکی لڑکا مومن ہے، بالغ بھی ہیں، اور چائے کی دکان پر کچھ ہمارے چچا لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں کہ ارے یہ تو ابلتو قبیلتو کر رہے ہیں، یہ تو شادی کر رہے ہیں، شادی مطلب قبول کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ نکاح ہو جائے گا. کیوں؟ نکاح کے لیے شرط کیا ضروری کیا ہے؟ ایجاب و قبول، ایک دوسرے کو قبول کرنا، اوپر سے گواہ. چائے کی دکان میں چائے والا دیکھ رہا ہے اس کو کہ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں کہ تم میری بیوی اور تم میرے شوہر، بالغ بھی ہے، تو نکاح ہو گیا. نکاح بہت آسان. ہم لوگ جو بڑا بنا دیتے ہیں نا اس کو کہ بہت دقت، بہت 5 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. بچہ والا اگر غریب، بچی والا اگر غریب ہے تو 10 مہینہ پہلے سے اس کی نیند ختم. یہ کھپاچی کہاں سے خریدیں گے؟ اور ادھر سے ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہم کو دیوان باکس پلنگ چاہیے، دیوان پلنگ چاہیے، باکس والا پلنگ چاہیے، قبر والا پلنگ چاہیے. وہ قبر ہی ہے، وہ پلنگ چاہیے، وہ سامان چاہیے، یہ سامان چاہیے. میرے بھائیو عمل کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. بیرکٹ. تو نکاح بہت آسان. نوجوانوں سنیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے جا کے آپ ایسے ہاتھ پکڑ کر کہہ دے ابل تو پھر ہو گئے قبل تو، نہیں.
ایک سسٹم ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہے، لیکن میں نے جو مسئلہ ہے شریعت کا کہ بھئی ان اعظم النکاح برکتن و ایسرہ مؤونتن، نکاح بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، دو چار لوگ بیٹھ جائیں بھئی ابل تو قبل تو کرا دیا، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لیا، ہو گیا نکاح، اس کو بڑا بنانے کی خیر ضرورت نہیں۔ تو آج کل دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ بچیاں کالجز میں پڑھتی ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا نظام چلتا ہے، وہاں پر پھر سب کچھ ہوتا ہے جناب، سارے رشتے اور سارے ناجائز رشتے وہاں پر قائم ہوتے ہیں، اس وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، اور ان نوجوانوں کو کبھی ان فرقہ پرست تنظیم جنہوں نے رام نومی کے موقع پر مدرسے چلائے اور مسجد کے مینار کے اوپر کھڑے ہو کر بھگوا جھنڈا لہرایا اور 4000 کتابیں جلائی، ان تنظیموں کے ٹچ میں وہ لڑکے ہوتے ہیں، ان لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے باضابطہ، بلکہ مشن ہے ان لوگوں کا کہ ہم 10,000 یا 10 لاکھ سما مسلم بچیوں کا ان سے نکاح کریں گے، ان سے شادی کریں گے۔ بتائیں شادی کرنے کے بعد آپ کے کوکھ سے بچہ پیدا کر کے آپ کو ڈیورس دے گا، آپ کو طلاق دے کر چھوڑ دے گا، آپ کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ اسی لیے سماج کی بہو اور بیٹیوں اور سماج کے ذمہ دار لوگوں، اگر کسی اغیار سے آپ کا رشتہ ہے تو اچھی بات ہے، ان کو دوستی تک محدود رکھیے، ان کو ایک پڑوسی تک محدود رکھیے، ان کو ایک اچھا ہمدرد ہونے سمجھنے تک محدود رکھیے، لیکن اس سے آگے نہیں، ناجائز سمبند نہیں، ان کو رشتہ دار نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر آپ نے ایمان جیسی قیمتی دولت کو اگر آپ نے چھوڑ دیا اور کسی اغیار اور کسی کافر اور کسی مشرک سے آپ نے اگر شادی کر لی ہے تو یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد مرتد ہونے کی وجہ سے کیا سزا آپ کو دی جائے گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیوں، ایک وجہ تو یہ ہوتی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس وجہ سے شادی کرتے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے شادی کا غربت۔ مرتد جو ہوتی ہے نا بچیاں، غربت کی وجہ سے بھی مرتد ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے سے بھی پچھلے 5-6 مہینہ پہلے 13 یا 17 بچیاں شاید کہاں جا رہی تھی، وہ کسی اور اسٹیٹ میں لے کے جا رہے تھے اس کو، کس لیے جا رہی؟ شادی کرنے جا رہے، کیوں یہاں لڑکا نہیں ہے؟ نہیں لڑکا ہے، یہاں پاچی کھپاچی مانگتا ہے، فلاں مانگتا ہے، یہ مانگتا ہے، 2, 2.5, 3 لاکھ روپے کہاں سے لائیں گے مولانا؟ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اتنے پیسے دو، کاروبار کر کے دو، تو ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہماری بچی ایک تو پیدا کر کے پرورش کرنے میں ہمارے پسینے چھوٹ گئے، اور پھر آج اس بچی کو پھر شادی کرائیں گے تو اتنے لاکھ روپے کہاں سے لائیں؟ چلی جائے جہاں نکاح کرنا ہوگا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں پھر وہ بچیاں مرتد ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ سیم اسی طرح کا، جب کوئی سماج کی بچی کورٹ میرج کرتی ہے تو کورٹ میرج دفتر میں آفس میں ایک خبر ہے انقلاب کی، جو آتھینٹک نیوز پیپر ہے، اس کی ایک خبر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ بھیونڈی کا ہے، بچی کا نام معلوم نہیں ہے۔ تو اس بچی نے کورٹ میرج کی، تو کورٹ میرج کے بعد میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس دفتر میں اس آفس میں وہ اپلیکیشن 1 مہینے تک لٹکتی رہتی ہے، تاکہ بچی اور بچے کے پیرنٹس اگر کوئی آپتی یا ڈھونڈنا چاہیں یا ان کو کوئی آبجیکشن ہو تو وہ آبجیکشن درج کرا سکتے ہیں کہ میری بیٹی نے فلاں سے نکاح کیا ہے، فلاں سے شادی کی ہے، ہمیں آبجیکشن ہے، تو وہ وہاں پر قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ بہرکیف تو وہاں پر دفتر میں گئے بھیونڈی ممبئی میں، تو جا کر دیکھا کہ بھئی ایک بچی ہے، مسلم بچی ہے، لڑکی ہے، وہ مرتد ہو کر کسی غیر مسلم لڑکے سے اس نے نکاح کر لیا، کورٹ میرج کر لی، نکاح نہیں بول سکتے، اس نے کورٹ میرج کر لی، کورٹ میں اس نے شادی کر لی۔ تو ان کے ڈاکومنٹس، ان کا ایڈریس دیکھ کر کچھ ذمہ دار لوگ پہنچے اس بچی کے گھر پر، اس بچی کے گھر پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی تم نے کسی سے کورٹ میرج کیا، شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کہا کہ سر ایسا نہیں ہے، میرا آدھار کارڈ ہے لیکن میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے کورٹ میرج نہیں کیا۔ ڈر رہی تھی، نہیں بتائی انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر کوئی کارروائی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھ پر کوئی یہ لوگ قانونی کارروائی کرے اور ہمارا اس سے جو نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، وہ شادی توڑوا دیں یہ لوگ ڈر سے۔ تو بہت فورس کرنے کے بعد جب اس لڑکی سے کہا جاتا ہے، وہ لڑکی بتاتی ہے، پھر کہتی ہے کہ آئیے اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہماری عمر 26 سے 27 سال، وہ بچی بولتی
میرے ابا کا انتقال اب سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے ہو چکا تھا. میں جو 27 سال کی ہوئی ہوں، میری ماں نے گھر میں جا کر برتن دھو دھو کر ہم بہنوں کی اور بھائیوں کی پرورش کی ہے، یہاں تک پہنچایا. اس وقت تک، اور ایسا نہیں کہ جہاں ہم رہتے وہاں آس پاس میں کوئی مالدار نہیں ہے، ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی شادی میں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہماری غربت ذرا زندگی دیکھ کر کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بچی ہے جوان، ہم جہاں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں شادی میں، 3 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دے کر اس جوان بچی کا بھی کسی مسلم لڑکے سے ان کا نکاح کرا دے. کبھی نہیں سوچا اس نے. کہا کہ مولانا صاحب چلیے چھوڑیے، اگر کوئی نہیں دے سکتا 1-2 لاکھ روپے پاسبل نہیں ہے. کیا مذہب اسلام میں زکوٰۃ کا نظام نہیں؟ کن کے لیے ہے وہ زکوٰۃ؟ اگر ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسے مجھے دیے جاتے میری ماں کو، تو میری آج کسی مسلم لڑکے سے نکاح ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں ہوا. تقریروں میں بات کی جاتی ہے، عملی اعتبار سے کھوکھلا ہے آپ کا یہ سماج. پچھلے 20 سال سے آپ نہیں آئے تھے، آج آپ آئے ہیں کیونکہ میں نے غیر مسلم لڑکی سے مرتد ہو کر میں نے نکاح کیا، شادی کی، کورٹ میرج کی، تو اس لیے آپ آئے کہ آپ کے مذہب اسلام کی بدنامی نہ ہو. میں پڑھے لکھے ہوں، میں جانتی ہوں کہ ایمان کو بیچنا، مرتد بننے کی سزا کیا ہے. کل قیامت میں میں جنت نہیں جا سکتی، میں جانتی ہوں اس بات کو. لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں اگر میں مرتد ہو کر نکاح اس سے نہیں کرتی، اس لڑکے سے شادی نہیں کرتی، تو میری چھوٹی بہن اپنی عزت بیچنے پر، تباہی بننے پر مجبور ہو جاتی، تب جا کر میرے گھر کا چولہا جلتا. تو اسی لیے میں نے سوچا میں مرتد ہو جاؤں گی، کل قیامت میں رب کے پاس جا کر کہوں گی کہ اے رب، شریعت میں تم نے تو نظام بنایا تھا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کے پیسے دینا، اور جناب جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنا. کہاں گئے تھے، کہاں گئے آپ کے قوم کے اور سماج کے ذمہ دار دانشور لوگ؟ بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر 48 لاکھ 50 لاکھ کی بڑی بڑی فارچونر گاڑیوں پر بیٹھ کر، اے سی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر جناب وہ لوگ صدر کے عہدے کے لیے لڑتے تھے. کبھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ سماج کی بچیاں کیوں مرتد ہو رہی. کبھی انہوں نے لسٹ آؤٹ کیا کہ ہماری بچیاں کتنی غریب ہیں جو جہیز کی وجہ سے تباہی بن جاتی. چلے جائیں کلکتہ کے اندر تقریباً 46% جو طوائف ہے، وہاں پر 23,000 طوائف کلکتہ کی دھرتی کے اوپر موجود ہے، ان میں سے 46% بچیاں مسلمانوں کی. کس وجہ سے؟ خوشی میں کرتی ہیں؟ نہیں، ان ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر بات کرتے تھے، قوم کا جھنڈا لوٹتے تھے، لیکن سماج کی بچے ایمان بیچنے پر مرتد ہوتی تھی. میں پوچھوں گی رب ذوالجلال سے کہ اے ربا، میں نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، ایسے نہیں بیچا، اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے مجھے یہ سودا منظور ہوا. میں جانتی تھی اس بات کو، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آگ میں جل جاؤں گی رب ذوالجلال کے سامنے، لیکن اپنے بہن کو، اپنے گھر کو، ان کی عزت کو لوٹنے نہیں دوں گی. 20 سال سے آپ آئے نہیں، آج آپ کو فکر ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ بولیے. تو اس بچی نے کہا کہ جائیے سر، بہت دیکھے، ابھی آپ آئے، کہیں گے کہ بیٹی یہ کر لو وہ کر لو، ٹھیک ہے، کل ضرورت پڑے گی. عید میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، عید پہ بلا شہنائیاں بجتی تھی پڑوس میں، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا عید کے دن. اور آج ہم لوگ افسوس کرتے، سر پہ ہاتھ مارتے، اوہو یہ بچیاں مرتد ہو گئی. آپ ان کے بیک گراؤنڈ چیک کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی. ایک تو مجبوری وہ ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، وہ تو عیاشی ہے، لبرلزم ہے، جو ہاسٹل میں رہ کر، کالجز میں رہ کر کرتے ہیں. ان کو تقریر کر کے، ان کو سمجھا بجھا کر لایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں غربت پہ ہے میرے بھائی،
اس بچی نے کہا کہ آپ جس کو غیر مسلم کہہ رہے ہو نا مولانا، پچھلے 5 سے 10 سال سے ہمارا گھر کا خرچ برداشت کر رہا ہے وہ بچہ، وہ لڑکا۔ جو کام ہمارے نوجوانوں کو کرنا تھا، جو کام ہم مسلمانوں کو کرنا تھا، وہ کام اغیار کر رہے ہیں۔ تعلیمی میدان میں ہمیں آگے ہونا تھا تو کون کام کر رہا تعلیمی میدان میں؟ کرسچن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آپ خود بنگال کے ہر ڈسٹرکٹ کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو ہر ضلع کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کرسچن کی اسکولز کالجز ملیں گے آپ کو۔ ہم لوگ نہیں، ہم میں سب ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، دانشور ہیں، سارے لوگ ہیں۔ ہمارے مدرسے جل گئے جناب، آج تک ہماری تنظیموں کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں، میدان میں نہیں اترے ہیں۔ کیا پروٹیسٹ کرنا غلط ہے؟ کیا قانونی کارروائی کرنا غلط ہے؟ لیکن نہیں، کیوں؟ مدرسہ عزیزیہ نہیں جلا ہے، ان کا مدرسہ جلا، ہمارا تھوڑی نہ جلا ہے۔ سب کی باری آئے گی، اسی لیے خدا کے واسطے جہاں ظلم ہوتا ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے، جہاں کوئی غربت کی وجہ سے برائی پیدا ہوتی ہے اسی لیے نظام ہے صدقۃ الفطر کا، اسی لیے نظام ہے زکوٰۃ کا۔ میرے ذہن میں خاکہ ہے، اللہ کرے کہ اس کو عمل کے میدان میں لاؤں۔ وہ ایک خاکہ یہ ہے، میں نے بہت ریسرچ کے بعد بنایا ہے کہ آخر کیسے مولانا غربت دور ہوگی، کیسے؟ کوئی دے نہیں سکتا پیسہ، کہیں 10 لاکھ کی ضرورت ہے، کہیں 5 لاکھ کی ضرورت ہے تو دے نہیں سکتا۔ بہت آسان راستہ ہے، ہم نے شروعات کر دی، بلکہ اپنے علاقے جو کہ ارریا میں۔ وہ نظام یہ ہے کہ پورے بھارت میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں اس وقت؟ اگر آپ انگلی میں گنیں گے تو 35 سے 40 کروڑ اس وقت مسلمان ہیں۔ تو 35 سے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے 10 کروڑ مسلمانوں کی ایک گروپ بنائی جائے۔ نوجوانوں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ تو بہت گروپ بندی کرتے ہیں، آپ کس سے؟ سلمان خان کے ڈانس کو شیئر کرتے ہیں۔ نہیں، وہ سب چھوڑو۔ اگر آپ کے گروپ سے، آپ کے سوشل میڈیا سے اگر اسلام کا، شریعت کا، سماج کا، ملک کا فائدہ نہ ہو تو آپ موبائل کو چکنا چور کر دو۔ پتہ ہے 10 کروڑ مسلمان، زیادہ نہیں، 10 کروڑ مسلمان، 35-40 کروڑ میں 10 کروڑ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں کر رہا ہوں۔ 10 کروڑ مسلمان اگر ہر دن 1 روپے چندہ جمع کریں، کہاں کرنا ہے چندہ جمع؟ رسید کوپن لے کے نہیں، آن لائن جمع ہوتا۔ کتنا روپے؟ 1 روپے۔ 1 روپے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ اگر میں کہوں گا کہ بھائی 1 روپے آج دیجئے تو آپ لوگ ابھی فوراً 1 نہیں 5 روپے دے دیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے مولانا میرے پاس کھلا نہیں ہے، 50 رکھ لیجیے۔ 10 کروڑ مسلمانوں کی گروپ بنائی جائے اور 10 کروڑ ہر دن 1 روپے جمع کیا جائے، 1 روپے۔ ایک دن میں کتنے کروڑ روپے جمع ہوں گے؟ 10 کروڑ روپے جمع ہوں گے۔ اور پورے 30 دن میں کتنے ہوں گے؟ 300 کروڑ جمع ہوں گے۔ اور پورے 12 مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 3600 کروڑ روپے جمع ہوں گے ایک سال میں۔ اب بتائیے 3600 کروڑ روپے خرچ کہاں ہوگا؟ کہاں خرچ کریں گے؟ اب آپ لسٹ کیجئے، لسٹنگ کیجئے، اماموں کی لسٹ الگ بنائیے، مدرسوں کی لسٹ الگ بنائیے، شادی بیاہ بیماری وغیرہ وغیرہ میں خرچ میں الگ بنائیے، اور جن مسلمانوں کی زبردستی ایلیگیشنز لگا کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیتے ہیں جیل میں، ان کی کیسز لڑنے کی الگ ایک وہ بنائیے۔ میرے خیال سے 301 مہینے میں 300 کروڑ روپے جمع ہو رہا ہے۔ اگر ہم خرچ دیکھیں گے تو ایک مہینے میں 300 کروڑ نہیں، بلکہ میں نے ابھی پرسوں میں نے اس کے اوپر میں بڑی ہر طرح سے ہم نے ایک سی اے سے مل کر کے ہم نے اس کا ایک لسٹ بنایا تھا۔ 300 کروڑ ایک مہینے میں جمع ہو رہا ہے تو خرچ اگر ہم
غریب بچوں کی شادی کر دیں پورے بھارت کے اندر، اگر ہم 10,000 بچوں کی بھی شادی کر دیں اور کم سے کم ائمہ کرام کی بھی تنخواہ ہم دے سکتے ہیں، اس سے ہم کالجز بنا سکتے ہیں، یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچیاں پردے میں رہ کر پڑھیں گے، جہاں پر ہماری بچیاں سیپریٹ رہ کر پڑھیں گے، کسی غیر مسلم سے، کسی وی ایچ پی یا کسی RSS کے ٹرینڈ نوجوانوں کے قبضے میں نہیں ہوں گے، اور جہاں پر بھی ہاسپٹل کی ضرورت ہے ہاسپٹل بنائیں گے، جہاں UPSC کی کوچنگ کی ضرورت ہے UPSC کی کوچنگ سینٹر بنائیں گے، جہاں میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالجز کی ضرورت پڑے گی وہاں یہ ساری چیزیں کریں گے، اور ان سے بڑھ کر جہاں جہاں مدرسہ ہے، ایک مدرسے کا سالانہ بجٹ اگر 35 سے 30 لاکھ روپے ہے سالانہ، تو ان مدرسوں کو ہم پورے بھارت کے اندر اس تنظیم کے ذریعے ہم چلا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء پھر تنظیم یہ رسید لے کر چندہ نہیں کریں گے، کیونکہ ڈائریکٹ اس تنظیم کے ذریعے سے سیلری ان کو ملے گی، ان کو راشن پانی کا خرچہ دیا جائے گا۔ آپ محنت کے ساتھ صرف اپنے بچوں کو پڑھائیے، علماء کرام بھی در در بھٹکنے پر جو مجبور ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں گے، مدرسہ بھی چلے گا ہمارا، اور سول کام بھی ہوگا، سماج کے اندر ایک اچھا کام ہوگا۔ اس تنظیم کے ذریعے سے ہمارا مدرسہ جلایا جائے گا تو فوراً وہ تنظیم کھڑی ہوگی، قانونی لڑائی لڑے گی، وکیل کو ہائر کریں گے۔ میرے بھائیوں، پورے بھارت کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ صرف اپنے سماج کے لیے نہیں بلکہ اس دیش کو بھی اگر ضرورت پڑ جائے گی قرض دینے کی، اگر سرکار کو پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے، پردھان منتری جی بھی کہیں گے کہ ہم کو پیسہ چاہیے، تو وہ تنظیم پیسہ اس دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے کروڑوں روپے فنڈ کر سکتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا 1 روپے سے اس دیش کا، اپنی سماج کا، اپنی قوم کا بڑا فائدہ ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ عہدے کے لیے مرنے والا ہوگا کہ نہیں میں صدر بنوں گا، میں سیکریٹری بنوں گا، پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ تنظیم ایسی بنے کہ ہر کوئی اس کا صدر سیکریٹری ہوگا، ہر کوئی اس کا ذمہ دار ہوگا، ہر برانچ، ہر علاقے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اس کا برانچ قائم کیا جائے، اور فائنینشیلی اعتبار سے جو لوگ کام کریں گے ان کو فائنینشیلی اعتبار سے سپورٹ کیا جائے۔ یہ کام ہم کریں گے تبھی ہوگا، لیکن صرف ایک خاکہ بنا ہے، اللہ کرے کہ کچھ سالوں میں کچھ مہینوں میں اس کو زمین پر لا دے تو میرے بھائیوں یہ ساری برائیاں ختم ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دعا کر لیجیے، وہ مائک دے دیجیے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ